تھی اور آیت نمبر 11 تک ہم نے کر لیا تھا، اور ابھی جو ہے ہم اس سے آگے کرتے ہیں، جس میں ہم نے یہ دیکھا سورۃ الرعد کی جو آیات ہم نے کی ہیں، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم زمین کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، اس میں تمہیں بہت سی نشانیاں نظر آئیں گی جس سے تم اللہ کو پہچان سکتے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب بھی ہے، عالم الشہادہ بھی ہے، یعنی حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے، الکبیر المتعال، بہت بڑا ہے، بہت بلند و برتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ارحام میں کیا ہے، یعنی رحموں میں کیا چیز کی کمی ہو رہی ہے، کس چیز کی زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ لوگ جو نشانیاں مانگتے ہیں ان کو کہو تم ان نشانیوں کے اوپر غور کرو، جس طرح کی یہ نشانیاں مانگتے ہیں، تو اگر کائنات پہ غور کر رہے ہو تو تمہیں اللہ کے کی توحید اور اس کی قدرت کی بہت سی نشانیاں مل جائیں گی۔ تم چاہے کچھ چھپا کے کرو، کچھ ظاہر کر کے کرو، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی غائب نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے، یہ تو ہمارے لیے غائب کی چیزیں ہیں۔ اور تم رات کو چھپ کے کچھ کرو، دن میں سب کے سامنے کچھ کرو، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کی نظر سے تم اور اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہو۔ پھر لہو معقبات من بین یدیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نگران مقرر ہیں، جس میں حفاظت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، نگرانی کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، کہ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تم یہ سمجھو کہ کر کے تم اللہ کی پکڑ سے یا نظر سے بچ سکتے ہو۔ اور پھر حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی بھی بتا دیا گیا کہ جب سب کچھ اللہ کے علم میں ہے تو اگر قوموں کے ساتھ کوئی سختی کا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور پکڑ کا معاملہ ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو لے لیتے ہیں، تو اس میں اس قوم کی اپنی کوتاہی اور نادانی اور ان کی اپنی سرکشی اور نافرمانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود جو ہے اپنی نعمتوں سے انکار یا نعمتوں کی ناشکری نہ کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی قوم اجتماعی طور پہ یہ سوچ کے اپنی حالت کو سنوارنے کی کوشش کرتی ہے واقعی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اگر ارادہ کر لیں کہ اب اس کی پکڑ اور اس کی عذاب ہے، تو پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں، تو اس وقت سے بچنا چاہیے۔ اور ایسی بہت سی قوموں کی مثالیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کو بچانے والا کوئی ولی، کوئی مددگار اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انڈیویجول لیول پر بھی ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم انفرادی طور پہ تو ہم کوئی دینی کام کریں نہ، یا اپنے اوپر کوئی پابندیاں لگائیں نہ، یا ہم اس چیز کو اہمیت نہ دیں اور اللہ کی حدود کی پامالی کرتے رہیں، تو اجتماعی لیول پر ہم سمجھیں کہ ہمیں اللہ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں ملیں گی، تو ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے۔ انفرادی طور پر جب لوگ بگڑتے ہیں تو پھر اس کا اثر اجتماعی لیول پر بھی پڑتا ہے، پھر سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو انڈیویجول لیول پہ چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اب یہ جو آگے آیات آئیں گی نا، اس میں آپ کو جو یہ فینومینا ہے نا، بادل کی گرج، بجلی کی چمک، بجلی کا کڑکنا گرنا، ان چیزوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 12 پڑھی، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں کو چمکاتا ہے، انہیں دیکھ کر تمہیں خوف بھی آتا ہے اور امید بھی بندھتی ہے، وہی ہے جو پانی سے بھرے ہوئے بادل اٹھاتا ہے۔ وہ الذی، وہ ذات ہے، یریکم البرقا، وہ دکھاتا ہے تم کو، البرقا، برق جو ہے وہ بجلی کی چمک کو کہتے ہیں۔ جب بادل گرجتے ہیں تو بجلی جو چمکتی ہے نا، برق کا مطلب چمک ہوتا ہے، جو دکھاتا ہے تم کو بجلی، ہم اس کو بجلی کہتے ہیں، بجلی کی چمک کہہ لیں یا خالی بجلی بھی کہہ لیں، خوف سے، و طمعا، اور امید کے ساتھ،
किसी चीज का तमा, लालच होना, ये उम्मीद के मायनों में आता है. वयुनशिउस सहाबा, युनशिउस जो है नून शीन और हमजा इसका रूट वर्ड है, या जो है आतैन वाला वो के मायने. तो ये अंशा जिसे हम कहते हैं नशोनुमा करना, उठाना, उठाना के मायने में भी ये आता है, ठीक है? पैदा करना, नशोनुमा करना, इस तरह से. तो वो उठाता है, यहाँ पे उठाने के मायनों में होगा, क्योंकि जब नशोनुमा भी होती है तो एक उठान, एक परवान होती है ना. वो उठाता है as-सहाबा. सहाब जो है सीन हा और बा इसका रूट वर्ड है. सहाबा जो है ना, ये बेसिकली तो ड्रैग करने के मायनों में आता है, किसी चीज को खींचना. तो यहाँ पे इससे मुराद बादल है, क्योंकि बादल जो है उनको हवाएं खींच खींच के लेके जा रही होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक. और खुद बादल इटसेल्फ भी पानी को खींच के एक से दूसरी तरफ लेके जा रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर. तो इसलिए सहाब जो है वो बादल के लिए आता है. सिकाल जो है सा, काफ और लाम, ये जैसा कशिश सकल का वर्ड हम यूज करते हैं, या सकील का वर्ड हम यूज करते हैं, तो ये वजनी होना, बोझल होना, इस मायनों में आता है. तो as-सहाब सिकाल से मुराद है बोझल बादल या वजनी बादल, क्योंकि सारे पानी से भरे हुए होते हैं. अब देखिए इसमें पहले अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान को बताया कि तुम जमीन की तरफ देखो, आसमान की तरफ देखो, और ये मत समझो कि अल्लाह की पकड़ से तुम बचे हुए हो. अब इसमें जो एक ऐसा फिनोमिना जो कि कायनात में हम सभी होते हुए देखते हैं, लेकिन उसकी तरफ इतना ध्यान हम नहीं देते, उसको अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पे इन अल्फाज में बयान किया है कि अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की ताकत और उसकी हैबत का यहाँ पे बयान है कि जब बारिश होती है तो तुम बिजली को चमकते हुए देखते हो, ठीक है ना. और जब बिजली वो चमकती है तो उसमें दोनों तरह की एहसासात इंसान के अंदर जागते हैं ना. यानी इंसान को खौफ भी आता है देख के, और उसको एक उम्मीद भी बनती है. खौफ कैसे आता है कि आप देखिए, जब भी ये इस तरह बादलों की गरज, चमक और बिजली की आवाज आती है, तो एक नेचुरल सी बात है कि इंसान थोड़ा सा खौफ का शिकार तो होता है कि कहीं गिर ना जाए. और ज़ाहिर बिजली गिरती है तो फिर वो जला कर राख भी करती है. या वैसे भी जो एक जिस अगली आयत में अब रात का जिक्र आएगा, जो कि सूरत का नाम भी है, जो एक वो बादलों की गरज या वो कड़क जो होती है, वो एक ऐसी चीज होती है कि इंसान के ऊपर ना उसका एक साइकोलॉजिकली खौफ वाला इफेक्ट होता है. यानी डर लगता है, बच्चे भी डरते हैं, बड़े भी डर जाते हैं. इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आता है कि जब बहुत खूब तेज हवाएं चलती थी या इस तरह बादलों की गरज चमक होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा दुआएं पढ़ते थे. इंशाल्लाह वो दुआएं भी हम देखेंगे, कल मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादलों की गरज चमक के लिए भी दुआ पढ़ते थे, तेज हवाएं चलती थी उनके लिए भी दुआएं पढ़ते थे, क्योंकि ये ऐसे फिनोमिनास हैं जिनके जरिए पिछली कौमों को उनकी नाफरमानी पर हलाक किया गया था ना. जैसा कौम आद के लिए आता है कि उन्होंने बादल देखा, बड़े खुश हुए, लेकिन वो उनके लिए जो है फिर ऐसी हवाएं चली, 7 दिन 8 रातें वो चलती रही, और तबाही बर्बादी उनके लिए कैसी हुई थी फिर. और तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं परेशान हो जाते थे और बाकायदा दुआएं करना शुरू कर देते कि अल्लाह इनसे मेरी कौम को हलाक ना करना, हमें तू अपने गजब से बचा ले, तुम अपने गुस्से से हमें बचा ले. और हवाएं चलती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे कि अल्लाह मैं तुझसे इनकी खैर का सवाल करता हूँ और इनमें जो शर है उससे मैं पनाह मांगता हूँ. तो और वैसे भी आप देखिए, जिस तरह यहाँ पे खौफन व तमन 2 अल्फाज यूज किए गए हैं, बिल्कुल ऑपोजिट अल्फाज है ना. तमन में जो है एक उम्मीद का अंसर आ जाता है, जबकि खौफ जो है वो परेशानी और गम को जाहिर करता है. यानी इंसान खौफ में भी आता है कि पता नहीं अब क्या होगा, और कुछ ऐसा भी होते हैं जिनको खुशी भी हो रही थी. अब देखिए, अब फर्ज करें कोई मुसाफिर है, वो ट्रैवल कर रहा है, कहीं पे जा रहा है. अब इस तरह के अगर मामलात होगा, तेज बिजली कड़क रही है, तेज बारिश हो रही है, तो वो तो खौफ का ही शिकार होगा ना कि अब मैं अपना ट्रैवल कैसे पूरा करूँ. बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ना कि आप जा रहे हैं, ड्राइव पे जा रहे हैं, कोई ऐसा
خاص طور پہ اگر راستہ بھی سنسان ہو جائے, وہاں پہ آپ کو اپنی گاڑی روکنی پڑ جاتی ہے. بعض دفعہ اتنی تیز بارش ہوتی ہے اور ایسا موسم خراب ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی روکنی پڑ جاتی ہے, تو اس وقت خوف آ رہا ہوتا ہے آپ کو ایسی جگہ پہ رکتے ہوئے. ایک تو موسم بھی خراب ہے, پھر پتہ نہیں کوئی غلط قسم کے لوگ وہ نہ کوئی اٹیک کر لے یا کچھ بھی اس طرح, بالخصوص اگر آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہو آپ کو خوف آتا ہے. یا فرض کریں اگر کوئی ایسا کوئی کسان ہے جس کی ابھی جو فصل ہے یا اس نے بیج بویا ہوا ہے اور بہت زیادہ تیز بارش جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اس کے کھیت کے لیے, تو اس کو تو خوف آئے گا نا کہ اگر یہ بہت زیادہ بارش ہوئی تو اس سے تو میری فصل جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. بٹ یا فرض کریں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے کھیت کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ بارش ہو جائے اور اس سے جو ہے کھیت سیراب ہو جائے, اس کے لیے وہ طمع والی بات آ جاتی ہے, یعنی وہ امید میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اچھا چلو اگر بجلی نظر آتی ہے, ابھی بارش ہوئی نہیں ہے لیکن جب بجلی چمکتی ہے تو اس سے ایک امید بند جاتی ہے نا کہ چلو بارش ہو جائے گی تو میرا کھیت ٹھیک ہو جائے گا اور اس کو پانی مل جائے گا اور فصلیں اچھی ہو جائیں گی. آن دی ادر ہینڈ اگر کسی نے فرض کریں وہ مٹی کے برتن بنانے والا, اس نے مٹی کے برتن بنا کے رکھے ہوئے, تو وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ بجلی چمکنے لگی ہے تو اس کا تو مطلب ہے بارش ہو جائے گی تو میرے تو سارے برتن خراب ہو جائیں گے. اسی طرح بہت گرم علاقے کے لوگ ہیں, اگر بہت حبس ہے گرمی ہے تو وہ جب بجلی چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے بارش ہوگی تو موسم ٹھیک ہو جائے گا, کوئی پلیزنٹ ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا, یہ تو ظاہر ہے ایک کامن ایکسپیرینس کی بات ہے. یا جو صحرائی علاقے کے لوگ ہیں وہ اگر بجلی چمکتے ہوئے دیکھیں تو وہ ان کو ایک امید لگ جاتی ہے کہ شاید پانی برسے گا اور پانی کی کمی جو ہے وہ پوری ہوگی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے جو مختلف احساسات ہوتے ہیں نا بجلی چمکتے ہوئے دیکھ کے, اس کو یہاں پہ ایکسپلین کیا کہ یہ اللہ کی ہی طاقت ہے اور اللہ کی ہی قدرت ہے جس سے یہ سارا فینومینا تم دیکھتے ہو, جس سے کبھی تم خوشی کا شکار ہوتے ہو, امید لگتی ہے تمہیں, اور کبھی تم پریشانی خوف اور ڈر کا شکار ہو جاتے ہو. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی ہی نشانیاں ہیں. اگر تم غور کرنا چاہو تو ان پر بھی غور کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے کہ یہ کون ہے جو یہ سارے فینومیناز ہمیں دکھاتا ہے خود بخود. کیونکہ جو بعض جو بیوقوف لوگ ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ تو سارا کچھ ایسی ایک نیچرل فینومینا ہے, خود بخود ہو جاتا ہے, خود بخود ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا هو الذی یریکم البرق, وہ اللہ ہے جو تمہیں یہ بجلی دکھاتا ہے. یعنی یہ اللہ کی ہی قدرت اور اسی کی طاقت کا مظہر ہے جو یہ سارا تم آسمان کے اوپر فینومینا جو دیکھتے ہو, جس کو تم آبزرو کرتے ہو. بعض دفعہ تو ایک ہفتے میں کتنی دفعہ دیکھ لیتے ہو, بعض دفعہ روز بھی دیکھ لیتے ہو, بعض دفعہ کافی عرصے کے بعد ہوتا ہے, لیکن تم اس پہ غور نہیں کرتے ہو نا. حالانکہ اس سے تمہارے کیسے احساسات بدلتے ہیں, مکس فیلنگز بھی تمہارے اندر آتی ہیں, کبھی خوف کا شکار, کبھی خوشی کا شکار, اور کبھی امید کا شکار, لیکن تم سمجھتے نہیں ہو. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کی زندگی پر اسی طرح احاطہ کیے ہوئے ہے, اسی طرح نظر رکھے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں خوف اور امید دونوں ہی طرح کے پہلو ہوتے ہیں اور رکھنے بھی چاہیے, کیونکہ ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان ہے. یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں, ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بہت زیادہ خوف بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان عمل ہی نہ کوئی کر سکے, بس اب تو یہ ہو گیا, یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہے, میرے تو گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے, مجھے تو سزا ہی ملنی ہے. یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے. اور بہت زیادہ امیدیں باندھ لینا کہ بس کوئی فرق نہیں پڑتا, میں جو بھی کر لوں, اللہ تو رحمان ہے, اللہ تو رحیم ہے, بس یہی کہہ کہ انسان غلط کاموں کو بھی اپنے لیے جائز قرار دے دے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ایمان جو ہے وہ خوف اور طمع کے بیچ میں ہے, خوف اور امید کے درمیان. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ, وہی ہے جو بہاری بادلوں کو کھینچ کے ادھر سے ادھر لے کر جاتا ہے. یعنی ہمیں تو دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے نا کہ بادل تو ایسے جیسے روئی کے گالے ہیں, بالکل ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے بڑے ہلکے پھلکے سے ہیں, جیسے کوئی روئی اڑ کے ادھر سے ادھر جا رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کو فرمایا السحاب الثقال, بھاری ہوتے ہیں وہ بادل. یہ تو جب وہ بارش کا پانی برستا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا پانی تھا ان کے اندر, اور اس پانی کو اگر آپ اکٹھا کریں تو ہم تو اس کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جانے کے قابل بھی نہیں ہوتے. ہم تو ایک بالٹی پانی اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں لے کے جا سکتے. یا اگر آپ کو بڑا کنٹینر کو گیلن وغیرہ کا اس طرح کا لے لیں
تو یہ بادلوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹنوں کے حساب سے ان کے اندر پانی ہے تو وہ کتنے بھاری ہوں گے، لیکن وہ ہوا کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی ہی قدرت ہے نا، اللہ کی ہی طاقت ہے. تو یعنی تم اس کے اوپر غور نہیں کرتے ہو کہ تم تو سمجھ رہے ہوتے بڑے ہلکے ہیں، جب پانی برستا ہے تو تمہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنے بھاری ہیں اور کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ کھینچے چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ پانی سے بھرے ہوئے اتنے ہیوی وزنی بوجھل بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے ہواؤں کے ذریعے. ٹھیک ہے نا. بلکہ کبھی جب یہ برف باری ہوتی ہے، اگر کبھی آپ نے اپنا ڈرائیو وے صاف کرنے کی کوشش کی ہو تو وہ ایک بیلچہ جو ہے سنو کا وہ اٹھایا نہیں جاتا ہے. اچھی خاصی آپ کو طاقت چاہیے اسے ایک بیلچے سنو کو ہٹا کے اٹھا کے بالخصوص جب آپ نے دوسری طرف پھینکنا ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ اپنی ڈرائیو وے کلین کریں، آپ کا سانس ایسے اکھڑ جاتا ہے، اتنا سخت مشقت والا کام ہے. تو وہ برف جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ پانی بادلوں میں ہی ہوتا ہے نا. ان کو دیکھ کے ہمیں تو احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کتنا وزنی بادل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسے اوپر ہوا میں معلق کیا ہوا، جس کو دیکھ کے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بادل آ گئے، یہاں چلے گئے، کالے بادل آ گئے، وہاں چلے گئے، اندھیرا ہو گیا، پتہ نہیں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن اس جو ایک حقیقت یا جو ڈیپتھ میں جا کے کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ اللہ کی قدرت دیکھو، اتنے بھاری بادل پانی والے جب وہ پانی کی صورت میں برسے یا برف کی صورت میں آئے زمین پہ تو کتنا ہیوی ہو جاتا ہے. تو کون ہے جو ان بادلوں کو یہاں سے وہاں لے کر جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. لیکن ہم اپنی زندگیوں میں مگن. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے اور پھر اس کی بڑائی کا احساس کرنے کے لیے تو یہ چھوٹے چھوٹے فینومیناز ہی کافی ہیں، جن کو اگر ہم غفلت سے نکل کے تھوڑا غور کر کے دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی کوئی ایسی بڑی ذات ہے جو اس سارے کائنات کا نظام چلا رہی ہے. لیکن ہم نہیں غور کرتے نا، ہم اتنا سوچتے ہی نہیں ہے اس کے اوپر. ایک وہ نیچرل سا فینومینا کہ ہاں بس ٹھیک ہے، بادل آ گئے، بارش ہو گئی ہے، چلو ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے بھی یہ جو فینومیناز ہیں، ان کو دیکھ کے انسان کے منہ سے تو سبحان اللہ اور اللہ اکبر جیسے کلمات نکلتے جائیں اور ختم ہی نہ. اس کے آگے پھر بادلوں کی گرج اور کڑک اس کا ذکر ہے، لیکن ابھی آپ کا وقت ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہاں سے آگے ہم کل کنٹینیو کریں گے. ابھی اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور تلاوت چونکہ ابھی ایک ہی آیت ہے تو انشاءاللہ ہم کل اس کی تلاوت سنیں گے. ٹھیک ہے، ٹائم آپ کا ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.